الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو مختلف سلسلے ہیں، مختلف حیثیات ہیں، اس کا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سنیں گے، ترتیب وار سنیں گے۔ اس مکمل سیشن میں بھی سن سکتے ہیں، اس کو کلپ وائز بھی سن سکتے ہیں، اس کو قرآن اکیڈمی کے آفیشیل پیجز سے فالو کر کے مکمل طور پر ایک مکمل سلسلہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ رمضان المبارک کا کورس ہے مستقل، اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں رمضان کے حوالے سے اللہ کے فضل سے وہ ہمارے سامنے تھوڑے تھوڑے کر کے آ جائیں گے، تاکہ جیسے روزہ فرض ہے تو اس کا علم بھی فرض ہے، تو اس علم کی ادائیگی کے لیے قرآن اکیڈمی میں اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے پیارے مسلمان جہاں وہ روزہ رکھیں تو روزے کا علم بھی سیکھیں۔ اگر وہ کلاس میں نہیں جا سکتے، اگر وہ پڑھ نہیں سکتے، تو کم از کم اپنا تھوڑا سا وقت رمضان المبارک سے پہلے نکال کے وہ اگر رمضان اور رمضان کی حیثیات کو سن لیں، دیکھ لیں، تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی، بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ روزہ کس کے اوپر ہے اور روزہ کیوں ہے، روزہ کس کے اوپر ہے اور روزہ کیوں ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو علیکم کا لفظ آیا، علیکم تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور آن اس اوپر ہوتا ہے، تو لکم بھی ہو جاتا تو معنی ہو جانا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب لکم الصیام، تمہارے لیے روزے کو فرض کیا گیا، معنی ہو جانا تھا۔ لیکن علیکم علی کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک روزہ ہی روزہ ہے۔ علیکم جیسے ایک چادر اوپر اوڑھ دی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ الرداء علی الرجل کہہ لیں، الرداء علی الرأس کہہ لیں، تو اس پہلو سے کیا ہے علیکم، تو روزہ آنکھوں کا، روزہ سوچ کا، روزہ کانوں کا، روزہ زبان کا، روزہ جو ہے وہ پورے جسم کا، اعضاء کا، علیکم الصیام، یہ روزہ تمہارے لیے ہے۔ اچھا، یہ روزہ ہے کیوں؟ لعلکم تتقون، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے بینیفٹس آپ کو کیا ملیں گے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک باریک بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کا زور، رمضان کا زور، اور بیان کا زور، اور مکمل تگ و دو جستجو کس چیز پہ؟ مغفرت پہ ہے، وہ مغفرت پہ ہے۔ اللہ تتقون فرما رہی ہیں کہ تمہارے تقوی کے لیے ہے، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ رمضان مغفرت کے لیے آتا ہے، جی معافی مانگ دیں، معافی مانگیں۔ او بھائی، معافی تو رمضان المبارک میں، اللہ اکبر، میں اس سلسلے میں اس نشست کے آخر میں اس کو بیان کروں گا، وہ تو پہلی سحری پہ سارا کچھ ہو گیا، پہلی افطاری پہ مغفرت ہو گئی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تو مغفرت تو ہو گئی۔ لیکن رمضان صرف مغفرت کے لیے نہیں، بلکہ لعلکم تتقون۔ اچھا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں بنیادی طور پر جو ڈھال ہوتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، بچنا کہتے ہیں، کسی چیز سے بچ جانا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جس صلاحیت کی بنیاد پر، جس طاقت کی بنیاد پر آپ کو ڈیفنس کر پائیں گے۔ ایک ڈھال ہوتی ہے، آپ کے اوپر وار ہوتا ہے تو آپ ڈھال سے اس وار کو روک لیتے ہیں۔ اچھا، واقعتاً کہتے ہیں ہیلمٹ کو عربی زبان میں، مطلب یہ ہے کہ سر کے اوپر آپ نے جو واقعہ ڈالی ہوئی ہے، اگر آپ گرتے ہیں تو آپ کو وہ تکلیف سے بچا دیتی ہے۔ ایسے ہی روزہ ایسا ہے کہ اندر کی طاقت، آپ کی قوت مدافعت روحانیہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ گناہوں سے بچ پاتے ہیں، اور نیکیوں پر آپ کو اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یہ کورس بہت مختصر ہے کہ اتنی بڑی چیز مل رہی ہے، اور اتنی بڑی چیز پہ مجھے کتنا وقت صرف کرنا ہوگا، مجھے کتنا کچھ لگانا ہوگا، اس کے لیے فرمایا کہ ایام معدودات، کہ چند گنے چنے ایام ہیں، ان ایام کو مکمل طور پر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے یہ کیا ہو جائے گا،
لعلکم تتقون کا سبب بن جائے گا۔